اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے چینل پہ تمام بھائیوں کو عزیزوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری پہلی ویڈیو جو میرے بھائی سید مجتبیٰ حسین نے اپلوڈ کی ہے اسے انتہائی پذیرائی ملی۔ جن دوستوں نے ہمیں اس چیز پہ مجبور کیا کہ آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ سے بات نہیں ہو سکتی، تو کافی مسائل ہوتے ہیں جو ڈسکس کرنے ہوتے ہیں، تو اگر آپ ایسا کریں کہ ایک چینل بنا لیں، تو ہم نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ ہمارے پاس تو واقعہ ٹائم نہیں ہوتا، تو اگر آپ خود بنا لیں تو ہم کوشش کریں گے کہ جہاں پہ بیٹھیں، جس محفل میں بیٹھیں، کوئی بندہ ہم سے کوئی چیز پوچھے تو اس کی ہمیں انہیں کہیں گے کہ ویڈیو بنا لیں، تو وہ آپ کو بھیج دیں تو آپ اپلوڈ کریں۔ تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا جی ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو کام کرتے ہیں اس سے باقیوں کو بھی فائدہ ملے، ہمیں تو مل رہا ہے تو باقی بھی جو لوگ ہیں جو ستائے ہوئے ہیں دنیا کے دکھ درد کے، تو ان کو بھی اس چیز سے فائدہ ملے، تاکہ جو لوگ جھوٹے دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جان چھوٹے ہماری، اور خاص کر جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو پریشان حال ہوتی ہیں، وہ در بدر لوگوں کے پاس جاتی ہیں اپنے مسائل کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ تو ہم نے پہلی ویڈیو جو بھیجی تھی وقت کشائی کی، کہ لوگ انتہائی پریشان ہیں بچیوں کے رشتے کے معاملے میں، بچوں کے رشتے کے معاملے میں، شریف رشتے نہیں ملتے، اچھے رشتے نہیں ملتے، اگر کوئی آتا ہے تو دیکھ کے چلا جاتا ہے، بات نہیں کرتا۔ تو اس کے حساب سے ہم نے پہلی ویڈیو اپنے بھائیوں کو بھیجی تو انہوں نے اپلوڈ کی، تو انتہائی خوش ہوئے کہ بہت لوگوں نے کہا کہ ایسی کوئی ویڈیو بھی آج دن تک نہیں ملی۔ تو ابھی ہمارے دوستوں نے ہم سے یہ فون پہ بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے بھی اور سید مجتبیٰ حسین سے، میرے بھائی سے، کہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، لیکن تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں کم نہیں ہوتی۔ تو اس کے حساب سے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری مشکلات ختم ہوں۔ تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جن کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، یہ ہمارے سامنے آتے ہیں، ہماری رکاوٹیں بنتی ہیں، رزق میں، اولاد میں، ہر چیز میں رکاوٹیں بنتی ہیں، پریشانیاں بنتی ہیں۔ تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم بھاگ پڑتے ہیں کہ ہمارے اوپر جادو ہویا ہوا ہے، ہمارے اوپر فلاں نے تعویذ کر دیا، فلاں نے کر دیا، خود کو نہیں دیکھتے، اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے کہ ہم نے خود کیا کیا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود کو دیکھے، خود کو سمجھے، اس کے بعد اگلا کام کریں۔ پھر میرے بھائی جب تک آپ کو کسی صحیح چیز کا پتہ نہ چلے تو تب تک وہ کام نہیں کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ ہم فلاں کے پاس جائیں گے، اتنا پیسہ لیتا ہے تو کر دے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی جان۔ جب تک انسان خود نہیں مرتا ہے تب تک جنت نہیں ملتی۔ جب خود آپ کریں گے اپنے اوپر اپلائی کسی چیز کو، آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات اس پہ کرم فرمائے گی۔ جتنا آپ خدا کے نزدیک ہوتے جائیں گے، اتنی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں دنیاوی ختم ہوتی جائیں گی، اور اللہ کے نزدیک ہونے سے آپ کے دل کو سکون ملتا رہے گا۔ آپ کو اتنا سکون ملے گا کہ آپ کہیں گے میں ہر وقت عبادت میں مشغول رہوں۔ تو میرے بھائی دوستوں نے بہت سے مجبور کیا ہے ہمیں، کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا عمل بتائیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ تو بہت سارے ایسے عمل ہیں جو ہم نسل در نسل اپنے آباء و اجداد سے لوگوں کو بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ تقریباً 8-10 انتہائی چھوٹے عمل ہیں اس چیز میں دعا قبول ہونے کے لیے۔ تو اس میں پہلا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آگے اور عمل بھی بتاتا رہوں گا دعا قبول ہونے کے۔ آپ نے سفید لباس پہننا ہے۔ اس کا جو طریقہ کار ہے، سفید لباس پہن کے، پاک صاف ہو کے، خوشبو لگا کے آپ نے مصلی عبادت پہ کھڑے ہونا ہے، اور رب کائنات کے حضور 2 رکعت نماز ہدیہ شکرانہ پڑھنا ہے۔ کیا رب کائنات نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، ہمیں آزاد دیا، ہمیں ہمارے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیرے آگے شکر کا سجدہ ادا کرتے ہیں۔ تو رب کائنات کے آگے شکر کا سجدہ ادا کرنے کے بعد آپ نے اگربتی روشن کرنی ہے۔ اگربتی روشن کر کے آپ نے ایک گلاس پانی کا پاس رکھنا ہے، اور سورہ بقرہ کی، جو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ ہے، اس سورہ میں اللہ نے اتنے انعامات کے بارے میں بتایا ہے کہ ان انعامات کا شمار دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر آیت کے پیچھے ایک سمندر چھپا ہوا ہے، ہر آیت کے پیچھے ایک سمندر چھپا ہوا ہے۔ تو میرے بھائی آپ نے، انتہائی چھوٹا عمل ہے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اگربتی سلگانی ہے۔ اگربتی سلگا کے آپ نے ایک گلاس پانی کا پاس رکھا ہوا جو پہلے کا، آپ نے وہاں پہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مبارکہ آپ نے تلاوت فرمانی ہے۔ وہ تلاوت فرما کے آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دعا مانگنی ہے۔ مالک فرماتے ہیں کہ جو شرعی حیثیت سے جو بھی جائز دعا ہوگی
وہ شخص مصلی عبادت سے اٹھے گا نہیں، اپنا سر اٹھائے گا نہیں وہاں سے دعا کے ہاتھوں سے، تو میں اس کی دعا قبول فرما دوں گا۔ یہ اتنا نادر عمل ہے، اتنا اچھا عمل ہے، اتنا حقیقی عمل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آپ یہ عمل کریں، تو اس عمل کے کرنے کے بعد جب آپ کو اس سے فیضیاب ہوں تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہماری جو دوست بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ چینل بنانے کا کہا ہے اور یہ ویڈیوز کا کہا ہے کہ تمام لوگوں کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے اور کون سے علم ہوتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعا، اور ان لوگوں کے لیے جن کا اس جان فانی میں کوئی بھی نہیں ہاتھ اٹھانے والا، جو لاوارث ہیں، جن کا کوئی بھی نہیں ہے قبرستانوں میں دفن ہے، تو کوئی بھی ان کے لیے فاتحہ دعا نہیں کرتا، ان مومنین کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے آپ نے دعا فرمانی ہے۔ اور مالک ہمیں اور ہمت طاقت عطا فرمائے اور ہم ایسے علوم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ وما الی البلاغ۔ اللہ حافظ۔